بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ممبر و میرا فاؤنڈیشن انڈیا کے 15 روزہ 15 جولائی تا 31 جولائی 2026 کے فورٹ نائٹ میں آپ کا استقبال ہے۔ ممبر و میرا فاؤنڈیشن انڈیا کا بنیادی مقصد دین سے دور افراد کو دین سے قریب کرنا، ان سے دینی دوستی قائم کرتے ہوئے معاشرہ اور سماج میں مختلف زاویوں سے دینی بیداری کے ساتھ دینی تعلیمات کو فروغ دینے کی منظم کوششیں جاری ہیں۔ اس تحریک کا آغاز مولانا غیاث احمد رشادی صاحب، بانی و محرک ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا، مرکزی صدر صفا بیت المال و رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے 3 سال قبل اس فکر اور سلوگن کے ساتھ کیا تھا: چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں۔ آج یہ تحریک تلنگانہ، کرناٹک، تمل ناڈو، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، آسام اور گجرات تک پھیل چکی ہے، جس کے تحت ان ریاستوں میں تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مراکز نسواں کا قیام ملک بھر میں سلم بستیوں، دیہاتوں اور دیگر علاقوں میں جملہ 400 سے زائد مراکز نسواں قائم ہیں۔ شہر حیدرآباد سمیت گلبرگہ، رائچور، بیدر، نظام آباد، سنگاریڈی، شولاپور، عثمان آباد، جالنا، اورنگ آباد، بھوپال اور کیرانہ یوپی وغیرہ میں یہ مراکز نسواں فعال ہیں، جبکہ ریاست آسام میں 107 مراکز نسواں بحمد اللہ قائم ہیں۔ MMF گروپ آف اسکولز نونہالوں نے ملت کی عصری علوم کے ساتھ اسلامی تربیت و دینی ذہن سازی کے لیے MMF گروپ آف اسکولز کے تحت گلشن ارشاد ماڈل انگلش میڈیم اسکول کشن باغ حیدرآباد، اسٹائنلی انٹرنیشنل اسکول گلبرگہ، GIS ڈومینری اسکول حسن نگر حیدرآباد اور آزادی اسکول رائچور کرناٹک میں منظم انداز میں قائم ہے، جہاں بچوں کو عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی مزاج اور اسلامی ماحول میں ان کی نشو نمائی جاری ہے، جبکہ ریاست آسام کے پسماندہ علاقوں میں 3 عصری اسکولوں کا تعمیری کام پرزور جاری ہے۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن کے تحت قائم کردار فاؤنڈیشن کی جانب سے اخلاقی مضامین اور اصلاح معاشرہ کے مقصد سے اخلاق و کردار پر مبنی شارٹس ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن کے ترجمانان و مبلغین ملک کی 8 ریاستوں کے مختلف شہروں، دیہاتوں، چوراہوں اور بستیوں میں جا کر نوجوان بچوں، بڑوں، چھوٹوں اور بزرگوں سب سے ملاقاتیں کرتے ہوئے ان سے دینی دوستی کرتے ہیں، ان کی مشکلات سن کر ان کی دینی رہنمائی کرتے ہیں۔ جمعہ و عیدین کے خطبات کے لیے ملک بھر کے 10,000 ائمہ مساجد کو سلگتے موضوعات پر بیانات ارسال کیے جا چکے ہیں۔ اب تک 460 خطبات ارسال کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، ریاستوں میں جاری ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کی خدمات پر ایک نظر۔ ریاست تلنگانہ کی تفصیلات۔ مولانا سید رضوان اسدی، ترجمان و صدر ممبر محراب فاؤنڈیشن تلنگانہ کی اطلاع کے بموجب ریاست تلنگانہ کے عادل آباد، اٹھنور، لکشٹی پیٹ، بھینسا، کورٹلہ، کریم نگر، میدک اور دیگر اضلاع میں خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کے نظام کے احیاء کے لیے مراکز نسواں کے قیام کی کوششوں کا سلسلہ منظم جاری ہے۔ جاریہ دنوں میں عزیزیہ اردو میڈیم اسکول عادل آباد، الفرقان انگلش میڈیم اسکول عادل آباد اور الفلاح اردو میڈیم اسکول عادل آباد پہنچ کر معصوم نونہالان سے بیسٹ کیریکٹر پروگرام کے تحت تربیتی خطاب کیا گیا، جسے اسکولز کے ذمہ داران نے بہت سراہا۔ مختلف نوجوانوں سے دینی ذہن سازی کے مقصد سے ملاقاتیں اور خیر خواہانہ انداز میں ترغیبی گفتگو کی گئی۔ شہر اٹھنور میں محلہ واری سطح پر دینی و اصلاحی کاوشوں کی غرض سے نقیبات کو مقرر کیا گیا۔ تاحال 9 حلقوں میں 100 خواتین متعین ہوئی۔ نیز نقیبات کے ایک تربیتی مشاورتی اجلاس میں دعوت دین کی اہمیت اور ضرورت اور مثبت طریقہ کار سے متعلق اہم گفتگو کی گئی۔ ریاست کرناٹک کی تفصیلات۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن ریاست کی دعوتی، تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی خدمات پوری فعالیت کے ساتھ ریاست کرناٹک میں جاری ہیں۔ گزشتہ 15 دنوں کے دوران ضلع رائچور، یادگیر، گلبرگہ، چنچولی اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا گیا۔ تعلقہ مانوی کے شہر کوتال میں علماء، ائمہ، حفاظ اور ذمہ داران کی خصوصی مشاورت میں تحریک ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کی جاری دعوتی سرگرمیوں کا جائزہ اور آئندہ کے منصوبوں پر غور و خوض کیا گیا۔ نیز مولانا عبدالعزیز صاحب کو مقامی ذمہ داری سونپی گئی تاکہ علاقے میں دعوتی و اصلاحی خدمات مؤثر انداز میں آگے بڑھ سکیں۔ دورہ رائچور کے موقع پر علی پبلک اسکول میں طلبہ و اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات کی تقسیم کی گئی،
جبکہ اسکول انتظامیہ سے تفصیلی ملاقات اور تحریک کا تعارف کیا گیا۔ صدر کرناٹک مولانا نذیر احمد رشادی اور ترجمانان ریاست کرناٹک مولانا مختار احمد رشادی کی خدمات کے اعتراف میں علی میاں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ قومی جنرل سیکرٹری و صدر کرناٹک مولانا نذیر احمد رشادی، ترجمانان ریاست کرناٹک مولانا مختار احمد رشادی صاحب، مینیجر مراکز نسواں مولانا حبیب الرحمان حسامی اور مفتی منیب الرحمان قاسمی پر مشتمل 4 رکنی وفد نے ضلع گلبرگہ اور تعلقہ چنچولی کے 12 دیہات کا بھی دورہ کیا۔ اس دوران خواتین کے تعلیمی مراکز کا معائنہ کیا گیا، طالبات کی تعلیمی کیفیت کا جائزہ لیا گیا اور بہترین خدمات انجام دینے والی معلمات و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات تقسیم کیے گئے۔ دعوت عمومی کے اہم شعبے 20 دیہات ایک مبلغ کے تحت خدمات انجام دینے والے مبلغین مولانا فیروز صاحب باقوی اور حافظ محبوب صاحب کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ واضح ہو کہ ریاست کرناٹک میں ممبر محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام خواتین کے لیے 40 مراکز نسواں جاری ہیں، جہاں 600 سے زائد خواتین قرآن کریم، بنیادی دینی تعلیم، اسلامی آداب و اخلاق تربیت سے مستفید ہو رہی ہیں۔ ریاست مہاراشٹرا کی تفصیلات۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن مہاراشٹرا کے دعوتی، تعلیمی اور اصلاحی سرگرمیاں مختلف اضلاع میں مسلسل فروغ پا رہی ہیں۔ گزشتہ 15 دنوں کے دوران اورنگ آباد، پربھنی، جالنا، بیڑ اور ناندیڑ میں متعدد تعلیمی اور سماجی پروگرام منعقد ہوئے۔ اس عرصے میں تقریباً 30 مساجد میں خطبات جمعہ پہنچائے گئے۔ درس قرآن کی مجلس اور 2 نئے مراکز نسواں کا قیام عمل میں آیا، جہاں تقریباً 50 خواتین دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جبکہ بیسٹ کیریکٹر پروگرام اور سنڈے کلاسز کے ذریعے طلباء کی اخلاقی و دینی تربیت کی گئی۔ گلیوں کی کلیاں مہم کے تحت بچوں میں دینی شعور بیدار کرنے کی کوششیں بھی جاری رہیں۔ اسی دوران ناندیڑ کے المناک حادثے میں جاں بحق ہوئے حافظ ندیم صاحب اور ان کے اہل خانہ کے گھر پہنچ کر تعزیت، دعائے مغفرت اور اہل خانہ کی دلجوئی کی گئی۔ ریاست مدھیہ پردیش بھوپال کی تفصیلات۔ گزشتہ 15 دنوں کے دوران بھوپال میں دعوتی، تعلیمی اور اصلاحی سرگرمیاں تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ مستورات کے مخصوص اجتماع میں مراکز نسواں کی اہمیت اجاگر کی گئی، جس کے نتیجے میں متعدد خواتین نے مرکز سے وابستگی اختیار کی۔ مختلف اسکولوں میں بیسٹ کیریکٹر پروگرام کے ذریعے طلباء میں تعلیم، حسن اخلاق، والدین اور اساتذہ کے احترام پر گفتگو ہوئی۔ گلیوں کی کلیاں پروگرام کے تحت بچوں سے محبت اور شفقت کے ساتھ ملاقاتیں کی گئی۔ علامازی مختلف طبقات عوام سے اصلاح معاشرہ اور دین سے مضبوط وابستگی کا پیغام عام کیا گیا۔ ریاست اتر پردیش کی تفصیلات۔ گزشتہ 15 دنوں کے دوران ریاست اتر پردیش میں ممبر محراب فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں جاری رہیں۔ 6 مراکز نسواں میں خواتین کو قرآن کریم، دینی تعلیم اور اسلامی تربیت سے مستفید کیا جا رہا ہے۔ مختلف مقامات پر خطبات کے ذریعے فاؤنڈیشن کے دعوتی مشن اور اصلاح معاشرہ کے پیغام کو عوام تک پہنچایا گیا۔ گلیوں، محلوں اور مختلف آبادیوں میں دعوتی ملاقاتوں کے ساتھ نوجوانوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اسی طرح مختلف اسکولوں کے انتظامیہ کی ملاقاتیں کر کے تعارف کیا گیا۔ علاوہ ازیں گلیوں کی کلیاں پروگرام کے تحت بچوں کی دینی، اخلاقی اور تعلیمی تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ریاست آسام کی تفصیلات۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے تحت خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے ریاست آسام میں 107 مراکز نسواں منظم قائم ہیں، جن سے سینکڑوں طالبات و خواتین کی منظم تعلیم و تربیت جاری ہے۔ مختلف مقامات پر مساجد کی تعمیر اور بورویلز کی تنصیب کے ساتھ ساتھ ریاست آسام کے پسماندہ علاقوں میں مسلمان بچوں کی اسلامی پیٹرن میں عصری تعلیم کی فکروں کو لے کر 3 اسکولوں کا تعمیری کام پرزور جاری ہے۔ ناظرین گرامی، ممبر محراب فاؤنڈیشن کی یہ خدمات اہل خیر حضرات کے بھرپور تعاون سے پوری کی جاتی ہیں۔ آپ تمام ناظرین و سامعین سے درخواست ہے کہ اس مہم میں اپنا بھرپور تعاون فرمائیں۔ QR کوڈ UPI نمبر سے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ جو اس مہم کو قریب سے جاننا چاہتے ہوں وہ ممبر محراب فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر ملک پیٹ حیدرآباد پر تشریف لا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 9989666811 پر رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔